بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، مشاطہ فرعون کی ایک باندی تھی جو آسیہ کی خدمت میں تھیں۔ ایک روایت کے مطابق مشاطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور اپنے ایمان کی وجہ سے فرعون کے ظلم کا نشانہ بنی۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون کو ان کے ایمان کا علم ہوا تو اس نے انہیں اذیت دی اور بالآخر شہید کر دیا۔ مشاطہ کی کہانی ایمان کی پختگی اور صبر کی مثال کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، مصر کا بادشاہ فرعون بہت ظالم اور خود سر تھا، جو خود کو خدا سمجھتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر بے پناہ ظلم ڈھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، لیکن فرعون نے انکار کر دیا اور وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون پر اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل کیے، لیکن فرعون اپنے خدائی کے دعوے پر ڈٹا رہا اور اللہ پر ایمان نہ لایا۔ پیارے دوستو، فرعون کی باندی مشاطہ کا قصہ اسلامی روایات میں ایک مشہور اور دل دہلا دینے والی داستان ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک خفیہ ماننے والی تھی۔ فرعون کی بیوی کے لیے بال سنوارنے والی تھی۔ ایک دن جب وہ فرعون کی بیٹی کے بال بنا رہی تھی تو اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی اور اس نے بے ساختہ بسم اللہ کہہ دیا۔ فرعون کی بیٹی نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ تم نے کس کا نام لے لیا؟ مشاطہ نے جواب دیا، میں نے اللہ کا نام لیا جو پاک ہے، جو میرا اور تمہارا حقیقی خدا ہے۔ فرعون کی بیٹی یہ بات اپنے والد کو بتانے گئی اور فرعون نے مشاطہ کو بلا لیا اور اس سے پوچھا کہ کیا وہ اللہ کو مانتی ہے؟ مشاطہ نے بے خوفی سے اقرار کیا کہ ہاں، میں اللہ کو مانتی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہوں۔ فرعون نے اسے اپنے ایمان سے باز آنے کا حکم دیا، مگر مشاطہ اپنے ایمان پر قائم رہی۔ فرعون نے اسے سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کریں۔ فرعون نے حکم دیا کہ مشاطہ اور اس کے بچوں کو ایک بڑے تانبے کے برتن میں جس میں گھولتا ہوا تیل موجود ہو اس میں ڈال دیا جائے۔ مشاطہ کے سامنے ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو اس گھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، مگر وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ آخرکار فرعون نے مشاطہ کو بھی اسی گرم تیل میں ڈالنے کا حکم دیا اور وہ شہید ہو گئیں۔ پیارے دوستو، مشاطہ کی اس قربانی کا ذکر مختلف عربی کہانیوں اور دینی کتابوں میں بھی ملتا ہے، جو ایمان کی پختگی اور اللہ کی محبت کی ایک اہم مثال ہے۔ یہ قصہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ حقیقی ایمان کے راستے میں آنے والی مشکلات کو صبر اور استقامت کے ساتھ جھیلنا چاہیے اور کسی بھی صورت میں اللہ کے راستے سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ مشاطہ نے اپنی زندگی اور بچوں کی قربانی دینے کے باوجود اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا اور بالآخر فرعون کے ظلم کا شکار ہو کر شہید ہو گئیں۔ ان کی شہادت اسلامی تاریخ میں ایک اہم مثال بن گئی، جس سے یہ درس ملتا ہے کہ ایمان کی راہ میں مشکلات آئیں تو صبر اور حوصلے سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ مشاطہ کے اس صبر و استقامت اور ایمان کی پختگی کی وجہ سے انہیں اسلامی تاریخ میں ایک عظیم مقام ملا اور ان کی کہانی کو مختلف اسلامی روایات میں بیان کیا جاتا ہے
تاکہ مسلمانوں کو یہ سبق مل سکے کہ اللہ کی راہ میں صبر و استقامت کی کیا اہمیت ہے اور اس کے بدلے میں اللہ کی جانب سے کیا مقام حاصل ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان کی راہ میں آنے والی مشکلات کا صبر اور حوصلے سے مقابلہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مشاطہ کی قربانی اور ان کا عظیم مقام ہر مومن کے لیے ایک روشن مثال ہے۔